اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کل قائم چینل کی طرف سے آپ سب کو حرم علی اور نیچے سرداب میں امیر کائنات علی ابن ابی طالب سے آپ سب کو سننے والوں کو دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ اور قبیلہ عشق کے 5ویں پھول امام محمد باقر علیہ السلام کی آمد اہل اسلام کو مبارک ہو، اور ماہ رجب کی پہلی شب پہلا دن آپ کو مبارک ہو۔ پہلا دن آج گزر چکا ہے، اور اس دن میں آپ سب کو پورے مہینے کی رجب کی مبارکباد، جو کلمہ گو ہے اس کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور میری خداوند عالم سے اس ماہ رجب کے مہینے کی برکت سے واسطہ میرے کائنات کی اس عظیم خوشی کا سب سے پہلے تو ہم اپنے وقت کے امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کے جانشین جن کا انہیں انتظار تھا دنیا میں آنے کے بعد کہ کب میرا وسیع اس دنیا میں آئے گا، اور رسول کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی، رسول کے دل میں ٹھنڈک پڑے گی، اور رسول کی آنکھوں کا نور، ان کا وسیع جانشین مددگار جناب ابو طالب کے فرزند جناب امیر کائنات اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو وہ بابرکت مہینہ، تو میری خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ اس مہینے کی برکت سے ہمارے وقت کے امام یوسف زہرا کا جلد ظہور فرمائے، اور ہمیں ان کے حامی و ناصروں میں سے قرار دے، اور ہمیں وہ معرفت عطا کرے کہ ہم اس رجب کی آمد کو، اس کی فضیلت کو سمجھ سکیں، اور اپنے وقت کے امام کے ساتھ ایک بار پھر عہد کریں۔ اللہ ہمیں بار بار موقع دیتا ہے، بار بار ان ہستیوں کے وسیلے سے ہستیاں نہ ہوتیں تو ہمارے پاس اللہ کے پاس جانے کا کوئی وسیلہ نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے تو یہ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ اپنے وقت کے امام سے کہ ہماری سفارش پروردگار اس کریم سے کریں کہ وہ ہم پہ کرم کرے، ہمارے گناہوں سے درگزر کرے، اور ہمیں ایک نئی زندگی جو کہ ہماری زندگیوں میں ایسا رنگ بھرے گے رجب کا مہینہ کہ ہم سچے علی والے، علی کے ساتھ عشق کرنے والے صرف نہ بنے، علی کی باتوں پہ عمل کرنے والے، رسول کی باتوں پہ عمل کرنے والے۔ کیوں کہ رسول اور علی ایک خون ہے، ایک جسم و جاں ہے، اور جو بات رسول نے کہی وہی علی نے کہی، اور علی نے رسول کی اطاعت کر کے ہمیں بتا دیا کہ اپنے وقت کے امام کی کس طرح اطاعت کی جا سکتی ہے، اور کس طرح ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی مرضیاں ان ہستیوں کی مرضیوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ صرف میرا مقصد جو ہے آپ سے بات کرنے کا حرم علی میں بیٹھ کے نیچے سرداب بالکل مولا کے نزدیک والے نیچے والے پورشن میں، کہ تاکہ مجھے بھی یہ درس یہ میرے اپنے لیے ہوتا ہے، اور جو کہ میں آپ کو سناتی ہوں، تاکہ میں اپنی زندگی میں کم از کم میں آپ سے جو بات کر رہی ہوں تو وہ پہلے وہ میرے اپنے کان سن رہے ہیں، اس کے بعد آپ تک یہ بات جائے گی، اور میرے ذہن، دل، میری روح اس چیز کو جب بھی میں کوئی ایسا کام کرنے لگوں جو میرے علی نے کہا ہے کہ نہ کرو اور میں کرنے لگوں، تو مجھے یہ وقت یاد آ جائے کہ میں نے حرم علی میں بیٹھ کے مولا کی زری کے پاس بیٹھ کے یہ بات کی تھی، اور خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے یہ 6ٹی بار مجھے ماہ رجب مولا کے پاس منانے کا موقع دیا، سعادت بخشی۔ میں پروردگار عالم کا جتنا شکر ادا کروں اتنا تھوڑا ہے،
کہ مجھ جیسی گناہگار، آواز میری تھوڑی سی خراب ہے، لیکن میں چونکہ اس مہینے کی برکت سے اور یہاں صرف آپ کو زیارت کرانا مقصد نہ ہو میری یہ اپنی رائے ہے، کیونکہ بار بار لوگ آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، ہر سال مولا سب کو لے کے آئے، لیکن کچھ نہ کچھ مولا کے پاس سے ایک پیغام جانا چاہیے، اور کیونکہ ہم سب مولا کے خفیہ سپاہی بنے، الہی آمین۔ اور خاص طور پہ کیونکہ امام خمینی کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ معاشرے کا بگاڑ اور سنوار صرف عورت سے ہوتا ہے، اور عورت ہی معاشرے کو بگاڑنے میں اس کا ہاتھ، اور عورت کا معاشرے کو سنوارنے میں ہاتھ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم عورتیں اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں، اور اس کے بعد اپنی نسلوں میں یہ چیز منتقل کریں، اور یہ صرف نہ بتائیں کہ صرف علی کے ساتھ عشق کرنا وہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے، یہ ساتھ بتانا چاہیے کہ جب تک ہم علی کا کہا ہوا اور علی نے کہا ہے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت، جب وقت کا امام موجود ہے تو امام سے ہمیں سب سے زیادہ اپنی زندگیوں کا توسل کرنا چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ۔ اور میری ان سب بہنوں سے درخواست ہے، چونکہ میرا رابطہ ہوتا ہے اور وہ یہ کہتی ہیں ہمیں یقین ہے ہماری یہ بات پوری تو ہونی نہیں، لیکن ہم مولا سے یہ کہیں گے، لیکن میں اپنے ایمان کی بات کروں گی کہ میرا ایمان ہے کہ جب ہم یہ نہیں کریں گے، ہم ان پہ ایمان نہیں رکھیں گے، تو پھر ہم کس پہ رکھیں گے؟ خدا بھی ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے، اور انہی کے وسیلے سے ہمارے گناہ درگزر کرتا ہے، اور سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ پہ نظر دوڑانی چاہیے۔ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر کیا کوتاہی ہے، کیا کمی ہے، تو اس کے بعد پھر ہم اپنی اصلاح کریں، اس کے بعد اپنے بچوں کی، اپنے گھر کے فرد کی جب اصلاح کریں گے تو اس کے بعد ایک معاشرے میں ایک خاندان تشکیل پائے گا، اور وہ نسل در نسل آگے چلے گی۔ جیسے میں کہتی ہوں کہ ہمارے آباء و اجداد نے، میرے آباء و اجداد نے اپنی ساری زندگیاں دنیا میں بھی رہے، دنیا کے ساتھ بھی چلے، اور ان ہستیوں کی معرفت اپنی اولاد پہلے اپنے اندر آخذ کی، پھر اس کے بعد پھر اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے خاندان کو یہ بتایا۔ وہ مجالس میں جا کے، گھر آ کے ہم بچوں سے سنتے۔ آج کل یہ بالکل ختم ہو گیا ہماری زندگیوں میں، اور معذرت کے ساتھ مولا علی کے پاس بیٹھ کے بات کر رہی ہوں، میں وہ بات کرتی ہوں کہ جو میں نے دیکھی اور سنی ہے، اس کے علاوہ میں کوئی بات نہیں کرتی، کیونکہ میں نے اپنا جواب خود دینا ہے۔ میرے سینے پہ میری اپنی کتاب ہوگی کہ عالموں کے بچے، عالمی جو ہمیں درس دیتے ہیں، ہمیں پڑھاتے ہیں، ممبر پہ مجلس بیٹھ کے پڑھتے ہیں، مجتہدین ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ان کی عورتیں قرآن تک نہیں پڑھی ہوئی، انہیں ان کے بچوں میں وہ چیز نہیں ہے، نظر نہیں آتی۔ میں حرم میں جب بچے اچھل کود کرتے ہیں، نماز ہو رہی ہوتی ہے، تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ بیٹا آپ کسی شیخ عالم کے گھر کسے ہیں؟ تو وہ آگے سے بڑے سیریس ہو کے فخر سے کہتے ہیں، اور فخر ہونا بھی چاہیے، کہتے ہیں کہ ہاں جی آنٹی۔ تو میں کہتی ہوں بیٹا انہیں کہنا حرم میں ایک آنٹی ملی تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ آپ سے درخواست ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں یہ چیز راغب کریں، تاکہ ایک معاشرہ تشکیل ہوئے اور ہم نمائندگی کریں، اپنے آپ کی نمائندگی۔ والدین اپنے ساتھ اولاد کی نمائندگی کرتے ہیں، جیسے بچے کی تربیت ہوگی۔ تو میں آج حرم علی میں بیٹھ کے حضرت علی کا فرمان آپ کی نظر کرتی ہوں کہ میرے مولا نے کہا ہے کہ کیونکہ ہم صرف دنیا کو دیکھتے ہیں، دنیا کیا کہتی ہے، دنیا نے کیا کرنا ہے، ساتھ ساتھ آپ زیارت بھی کر لیں، یہ اوپر والا پورشن ہے، یہ نیچے والا پورشن ہے، تو ساتھ ساتھ زیارت بھی کریں اور ایک اچھی بات بھی سنیں، اور تاکہ
میں ان لوگوں میں اپنے آپ کا نام لکھوا سکوں کہ کوئی بات تو میں نے کی ہے مولا کو گواہ کر کے کہ میں کہتی ہوں کہ میری زندگی کا مقصد ہی ہے کہ علی کے کچھ نہ کچھ چیز اپنے اندر راغب اپنے اوپر لاگو کرنی، اور اللہ مجھے اس میں کامیاب کرے۔ اور میری آپ لوگوں سے دعا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیا کریں کہ جو میرا مقصد ہے، کہ کیونکہ صرف دنیا نہیں ہے، دنیا میں الحمدللہ اللہ نے دنیا دکھائی ہے، بہت اتنی ہستیوں کے صدقے میں دنیا کی ہر نعمت لی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں ان چیزوں کو بھولنا نہیں چاہیے۔ جب آپ گناہ پہ قدرت رکھتے ہوں اور پھر گناہ چھوڑیں تو مزہ ہی اسی بات کا ہے۔ اور اللہ کو جوانی کی عبادت، جوان کی عبادت، جوان کی ایک نیکی بزرگوں کی 10 نیکیوں سے زیادہ قیمتی ہے اور پیاری لگتی ہے۔ اور جب ایک جوان تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، پڑھتا ہے، تو پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ دیکھو یہ اس دور میں بھی ایک جوان ہو کے جس کی زندگی یہ دنیا کے کسی اور کام میں بھی لگا سکتا ہے، لیکن اس نے میرے آگے سجدہ کر رہا ہے۔ اور شیطان کو کہتا ہے کہ تو کہتا تھا کہ یہ دیکھ میرے بندے میرے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ تو پروردگار عالم ہمیں قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر تم میری بات مانو گے تو میں تمہیں سزا دے کے کیا کروں گا۔ اور امیر کائنات کا یہ ہے کہ آپ جتنے بھی گناہ گار ہیں، مولا علی کے زمانے میں ان کے دور خلافت میں لوگ جو آتے تھے ان کے پاس کہ مولا ہم پہ یہ حد لگا دیں کہ ہم نے یہ جرم کیا ہے، تو مولا 2-3 دفعہ اس کو یہ کہتے تھے کہ یہ تمہارے اور اللہ کا معاملہ ہے، اپنے اور اللہ کے درمیان معاملہ کرو، کیونکہ اللہ ہر وقت توبہ کا دروازہ